کسی کے بھیجنے میں. ہاں جو خود جاتے ہیں وہ تسینہ تسینہ کھچ کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی, تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تجھ ادھر دیکھا سرکار نظر آئے. ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا, آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا. اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت, اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا بکھری ہوتی ہے نا. وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا نارب عرش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو, گینگر گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو, جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو. پھر تو دنیا کی حضرت وکھری ہوتی ہے. ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے ایسی کیف و مستی تاری ہوئی, سلام کہنا نہیں یاد رہا. جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت, تب تو قافلے جاتے تھے. جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی. خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی. فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا, سلام ہی نہیں کہا. انہوں نے قافلہ رکوایا, تیز رفتار سا گھوڑا لیا, پھر گئے واپس, اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کتابوں میں, روزہ مبارک سے جواب آیا اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا. ہائے ہائے, کو سارے ہماری طرح کے تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے, جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, لڑیاں لگا رہے ہیں, بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. علماء سو تھے نا اس وقت, انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا, سید پاک تھے, اور آپ کی امت میں سے بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے آئے تھانیسر. ایک دو دن ریسٹ کیا, پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی. تو حضرت پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کار آئے ہو؟ عرض کی جی حضور. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور. پھر میرا سلام آکھیا سی؟ جی حضور. پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ. اب کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے, آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے. آپ نے کیا کیا, بدعتی خذف کر دیا, کاٹ دیا درمیان میں سے. اور عرض کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. تو آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. ہاں حضرت اے نہ سمجھیو کو سارے میرے یار دیو. بڑے تھے حضرت ایسے کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے. چلے ہو سودا ہی بڑا گھاٹے دا کر لیا سی. اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, رب تے رب دا رسول چھڑ کے کی لیے دنیا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. نہ کر ایڈا گھاٹے دا سودا پتر, وقت ضائع نہ کرو حضرت. ہاں محنت کرو, محنت کرو. ہاں یہ بزرگ آج ہمارے پاس موجود ہیں, محنت کرو حضرت. چسکے یہ نہیں ڈرامہ, کوئی معاملہ نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا. میں تو بھائی ایک درد لے کے یہاں آیا ہوں. ہاں میں تو آپ ہی روز جنت واسطے رونا وا, میں تمہیں جانے جنت کی ٹکٹ کتوں دے جاؤں. جڑا سبحان اللہ کہے راتی اتنے ٹر جے راتی اتنے خدا دا نام لگو یار, وہ اللہ کا خوف کھاؤ. بہتری لاؤ. میں کل 2-4 پروگرام تھے سیالکوٹ میں, بس کو عادت پیڑی ہے, پتہ نہیں کی. وہ ایک دو جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کاٹنے کی ڈیوٹی لگائی, اور پتہ نہیں رہے کتنے 100 پاؤنڈ کا کیک تھا. میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے ہو, کیک کاٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ. یہ کس کو کر رہے ہو کیک کاٹ کے؟ حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے, حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو. زبانہ تے کولے رکھے نے سارے نہیں حضرت, زبانیں میٹھی کرو یار, اپنا اخلاق اچھا کرو. ہاں سرگی اٹھیا کرو. اور مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی, وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. ہاں حضرت ایک ٹائم دس کے بس میں چلا جے, میں نہیں بولنا سی. اس ٹائم نو پھڑ لو پتر,
بادشاہ وقت بن جاؤ گے. اب تو حضرت سمجھ نہیں آتی معاشرہ چل کس طرف رہا, بولتا ہی کوئی نہیں حضرت. اسی بولی نہیں تو ہی مولوی ہے ہی نہیں دے سارے وہ حضرت. زندہ ماشاء اللہ. وہ یہ رمضان گزرا نا, میں نے اس کو 2 بار نکل کے کہا حضرت جی سرگی تو پاوے رمضان دی بھی نہ ہوئے تو سرگی تو سرگی ہوں نا تو پھر رمضان دی سرگی. وہ اقبال کہتا ہے نا, ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ سحر گاہی, جن دیر تو سرگی اٹھ کے نہیں نا رونا تم کھ نہیں لبنا ہے. پھر رمضان دی سرگی حضرت. وہ حضرت جی پیپا پیا کٹے آ کے گلی میں باہر نکل کے, وہ یار جا خدا دا خوف کھا کے جا کے, وہ یار سارے دی جیب چ موبائل ہے, سارے اٹھے دے کی تو تم کرن دے, جا کام کر جا. انہوں ٹوریا تو ڈھول والا آ گیا, انہوں ٹوریا تو حضرت ایک ڈیک لا کے آ گیا, بولتا ہی کوئی نہیں حضرت. جاؤ یار رمضان دی سحری ہے کیوں خراب کر دے پیو, جاؤ کچھ سجدہ کر لیں ہو, کما لگا کے رو لیں, جاؤ کم کرو اپنا جا کے. کوئی بولتا ہی نہیں یار. اسی بولی جی مولوی تو ہی ہے ہی سارے دے سارے. لیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپن حضرت, ہاں ایک بابا جگانے آتا تھا حضرت, اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا. وہ جی میں تمہیں جگایا 3 راتاں دے من کوئی دو. میں نے 2 دفعہ نکل کے نا اس کی زیارت, پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت. وہ تو اے چھوٹے سے قد کے بابا جی تھے, وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے. تب تو سمجھ نہیں آئی, سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی, ایویں دعوی یہ کہ سمجھ آ گئی ہے. تو یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جاوے نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق بھول گئی, جائے نمی یاد کروا کے آ. اور حالانکہ مجھے سارا کلام مل گیا حضرت, لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں. کلام سارا مل گیا مجھے, لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں ہوں. یہ سنا کے میں بس ختم کرنے لگا. تو بابا کیا سناتا تھا حضرت, آئے آئے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. اسی پہ پوچھ دے پھر اے ڈی سی صاحب کیڑے ویلے بہندے نے, تو ڈی سی دی چھڈ آ تینوں شہنشاہاں دا پتہ دسن دے, آ تینوں انہاں دا دسنے جتھے غوث اعظم بندے نے. تو ڈی سی دا پوچھنا کیڑے ویلے بہندا, تینوں دسنا جہے دربار چ داتا صاحب بندے نے, آ تینوں دسن لگا میں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھو سرگی, اٹھو یار سرگی, کیوں تکے کھانڈے دے, کیوں تکے کھانڈے دے, اٹھو سرگی حضرت. اور بچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارگاہ. پھر ویکھو حضرت گل بندی کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت جنید کے دور کے بزرگ ہیں, نکاح نہیں کیا حضرت, ہاں محبت کا غلبہ رہا حضرت, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, غلبہ رہا محبت کا. تو اللہ کے بھی بڑے رنگ ہیں حضرت, خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتی ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ایویں خیال آیا, یار ایتھے تے عشق نہیں کرنی کھ نہیں دیتا ہے, لیکن جنت تو دار الجزا ہے نا, وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا. وہاں جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں, اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا. پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹنے سے پہلے دعا کی, یا اللہ. دعا کیا کرنی ہے, آپ خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں. دعا کی, یا اللہ بتا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دعا نہیں قبول ہوئی. دوسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی. رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے, اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھلی, تہجد کا وقت تھا, نوافل ادا کیے, فجر پڑھی اور سواری لے کے نا بصرہ گئی. بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا.
بٹھایا، عرض کی حضور اس طرح آن ہویا بسرا؟ آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے؟ عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ اوے وہ تو دیوانی ہے، یہاں گھومتی ہے، ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ ہاں اب بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئے۔